مسٹسزم کے، تصوف کے، حقیقت کے تمام اصول ڈفرنٹ ہیں. اٹ از دی سائنس آف دی سائنسز. اٹ ڈزنٹ وانٹ اینی ایکسکیوز. سائنسز میں اور تصوف میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. سائنسز کی تکمیل میں آپ کا مورل وجود حائل نہیں ہوتا، آپ کا اخلاقی اور ذہنی وجود حائل نہیں ہوتا. آپ شراب پیو، آپ کوئی غلط کاری کرو، آپ رشوت کھاؤ، آپ کسی کو قتل کرو، کچھ بھی کرو، یہ آپ کی ڈگری میں نہیں حائل ہوتا. آپ کا مورل وجود آپ کی ڈگری میں حائل نہیں ہوتا، آپ کی سائنٹیفک اچیومنٹ میں حائل نہیں ہوتا. مگر جب آپ تصوف کے حقائق کو تلاش کر رہے ہوتے ہو تو ایک ذرا سی مکس اپ بھی، ایک معمولی سا ذرہ بھی آپ کے وجود کا اگر اس میں حائل ہو جائے تو سارے نتائج غلط ہو جاتے ہیں. اتنی سپیریئر سائنٹیفک اپروچ آپ کو تصوف کے لیے چاہیے کہ میں آپ کو صرف ایک صوفی کا اگر قول سنا دوں جو مختصر ہے اور جس کا حوالہ ابھی ہارون صاحب نے دیا، التصوف حریت، کہ تصوف تو آزادی کا نام ہے. کس چیز سے آزادی؟ خوف سے آزادی، حزن سے آزادی، انفیریورٹی سے آزادی. اپنی شناخت کے بعد ہی اگر جب تک آپ اپنے وجود کے ان تمام امراض کو نہیں دیکھتے، اور سب سے بڑی خواتین و حضرات جب آپ حقیقت کو تلاش کر رہے ہوں تو سب سے بڑی بیماری آپ کو مجاز لگتی ہے. سب سے بڑا بوجھ آپ کو وہی چیز جو سب سے آگے بڑھ کر حقیقت کی تلاش میں حائل ہوتی ہے. وہ جیسے ایک لطیفہ تن، جب امیر تیمور برلاس نے سمرقند و بخارا کو فتح کیا تو اس نے حافظ شیراز کو بلایا. آخر بہت بڑا شاعر تھا، قدر و قیمت میں اس وقت وہ سب پہ بھاری تھا. تو دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے، بڑے الجھا ہوا، لوٹا پوٹا ہوا ادھر آیا. تو اس نے کہا، یا حافظ یہ تو ہے؟ تو نے یہ شعر لکھا تھا نا، اگر آؤں ترک شیرازی بدست عورت دل مارا، بخال ہند وش بخشم سمرقند و بخارا. تو نے لکھا تھا نا کہ اگر وہ محبوب میرے ہاتھ آ جائے تو اس کے ایک تل کے بدلے میں سمرقند و بخارا بخش دوں. تو اس نے کہا تیرا حال تو یہ ہے، اور میری طرف دیکھ کہ میں نے کتنی سخت جد و جہد کے بعد، کتنی قتل و غارت کے بعد سمرقند و بخارا کو فتح کیا، اور تو ایسا لاکھ لوٹ تھا کہ تو ایک تل کے بدلے بخشتا تھا ان کو. تو اس نے کہا سلطان انہی فضول خرچیوں کے باعث تو میرا یہ حال ہوا. تو خادم حضرات، جو پوزیشن جو ہے لو میں پائی جاتی ہے، محبت میں پائی جاتی ہے، اور اب آپ دیکھ لو کہ ذرا سی ایک جھلک جو انسان کے نفس کو خوش کرتی ہے، ایک ذرا سی تلاش جو اس کے ایک بہت بڑا اصول ہے جو مجاز اور حقیقت کے خلاف کھڑا ہے. All mysticism is being unsympathetic to ourselves. اور مجاز اسی محبت کو طاقتور کرنے کا نام ہے. یہ بنیادی فرق ہے کہ مجاز اپنی ہی کسی خواہش ذات کو طاقتور کرنے کا نام ہے، اور تمام تصوف جو ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. نفس تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ہمارا جبلی وجود تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ نے خدا کی تلاش کرنی تو نہ صرف اپنے وجود کی نفی اور نہیں کرنی پڑتی ہے بلکہ ہوا کی بھی مخالفت کرنی پڑتی ہے. وہ تمام کیجول رجحانات، وہ تمام پارسل جو ہمارے ساتھ، ہمارے زمانے کے ساتھ ساتھ، زمانہ دو طرح سے حرکت کرتا ہے خادم حضرات. کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور فقیر بھی اپنے زمانے کو واپس نہیں لوٹا سکتا. 21ویں صدی اب 15ویں میں واپس نہیں جا سکتی. سو somebody has to lay down a rule کہ اگر آپ کو خدا کی تلاش میں نکلنا ہے، اگر آپ کو حقیقت کو طلب کرنا ہے، somebody has to lay down a rule کہ جو رول جو ہے اس شخص کو جو سکندر اعظم کو کہہ رہا تھا
کہ اگر تو نے مجھ پہ کوئی مہربانی کرنی ہے تو سورج سے ذرا پرے ہٹ جا، تاکہ مجھ پر اللہ کی نعمت بخیر و خوبی پہنچے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو رول لے ڈاؤن کرے گا تصوف کے لیے، وہ بغیر کسی تغیر اور تبدل کے دور حاضر تک جاری رہیں گے۔ اس میں ریکیز نہیں آ سکتی، اس میں کانسنٹریشن آرٹس نہیں آ سکتے، اس میں کوئی ٹیلی کائنیسس کا وجود نہیں، اس میں ٹیلی پیتھی نہیں ہے، اس میں کلیئر وائلنس نہیں ہے۔ جو تصوف ہے بڑا ہی انتہائی سادہ ایک اخلاص ہے جو سینہ انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جیسے کسی صحرا نورد کو صحرا کے نشان گم ہونے کے بعد ایک شدید نوسٹلجیا کا احساس ہوتا، اور جو بے راہ روے منزل جب کھڑا ہو کے اس کے دل کی طلب یہ کہتی ہے کہ کاش مجھے کوئی رہنمائی کے لیے کوئی ستارہ، کوئی سورج، کوئی چاند مل جائے، اور جب اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ ایک انجانی طلب کے تحت اپنے خدا کو طلب کرتا ہے۔ یہ ناسٹیلجیا، یہ اداسی مجاز میں گم ہو جاتی، یہ وہاں وجود نہیں رکھتی۔ میرے شیخ و مرشد سیدنا علی بن عثمان حجویری بڑی خوبصورتی سے اس استعارے کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے دل پہ اضطراب تھا، میں اپنے شیخ و مرشد کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا سما کا بندوبست کیجیے۔ آپ نے سما کا بندوبست کیا۔ جب میرے دل کی خلش کم ہوئی، میرا اضطراب ڈھلا، تو میں اٹھ کے چلا، تو میرے شیخ نے آواز دی کہ علی بن عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تجھے سما میں اور کوے کی آواز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ خادم حضرات، یہاں تک تو واقعہ ختم ہو گیا، مگر سید حجویر نے کہا اگر تو اس طرح ذات میں آسرے ڈھونڈے گا، مجاز ڈھونڈے گا، طلب کرے گا تسکین کے پہلو، تو کبھی بھی حقیقت مطلقہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیشہ ان آسروں کا شکار ہو جائے گا، وہ آسرے ہی تیری سب سے بڑی بندش اور گہراؤ کا باعث بن جائیں گے، اور تصوف اس سے کچھ جدا ہے۔